تشریف لا چکے ہیں، دیگر جتنی بھی ہستیاں اس وقت موجود ہیں، سب کو خراج تحسین اور مل کے بھرپور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ہماری محافل میں یہ خاص ایک طریقہ کار ہے کہ ہمیں ایک ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے تو روز جاتے ہو محفلوں میں اور جب حضور کا نام آئے تو ہم دونوں ہاتھ بلند کر لیا کرتے ہیں۔ تو آؤ ذرا اظہار کریں مل کے ذرا نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اب دونوں ہاتھ بلند ہو اور یا رسول اللہ کی آواز اتنی بلند ہو کہ دائیں بائیں جتنے لوگ صحباب بیٹھے ہیں جو دور ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ سرکار کے دیوانے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام من أصحاب الجليل صلی اللہ علیہ وسلم. حضور برکت کے لیے بارگاہ شہید اولاد کی نہایت محبت کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جنہوں نے اللہ نے اوپر گوجائی عطا کی ہے وہ آقا پر درود و سلام ضرور پڑھے گا. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے. نظر کر رہا ہوں محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے اور سرکار بلانے کے گناہگار کہاں ہے. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں اور سرکار بلانے کے گناہگار کہاں ہیں. اور پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے ملائک، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے ملائک، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. وہ ادھر میں سرکار کے حقدار کہاں ہیں، وہ ادھر میں سرکار کے حقدار کہاں ہیں. اور کوثر کی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، کوثر کی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں. اور جنت بھی ندا دے گی، جنت بھی بولے گی، جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز. جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز. ناموس محمد سے وفادار کہاں ہے، ناموس محمد سے وفادار کہاں ہے. اور دوزخ بھی پکارے گا، دوزخ بھی پکارے گا انہیں چکر دے لاؤ. دوزخ بھی پکارے گا انہیں چکر کے لاؤ. ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہے، ممتاز کی پھانسی کے آج سے زندگی شروع ہو چکی ہے.
اور یہ زندگی کوئی ہے نہیں، معاشرے کے میدان میں دیکھنا، الٹے منہ جہنم میں نہ جایا جائے پھر کہنا۔ مثال دے دو سادہ دین میں مسئلہ بیٹھے، تقریب بات کی بات ہے، یہ میرے جذبات کی بات ہے۔ میری خاطر کوئی بندہ وہ میرے دشمن سے لڑ جائے، گر جائے، اس کی اپنی لڑائی کوئی نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ جو تھپڑ اس کو لگا دے، وہ پکڑا جائے، تھانے میں چلا جائے، مجھے بھی کسی نے لاجواب کہہ رہے ہیں کہ اگر پیچھا چھوڑوں، کوئی بھی غیرت والا بندہ اپنی خاطر لڑنے مرنے، اپنی عزت کی خاطر لڑنے مرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ممتاز کو حضور نے تنہا چھوڑا، وگرنہ ایک سپاہی اور گورنر کا لڑائی کیا تھی، زور کیا تھا؟ اس لیے جو ان کی پھانسی کے کردار ہیں آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور مسئلے کے میدان میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا دوزخ بھی پکارے گا، انہیں چکر کے لاؤ، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں؟ اور ایک اہم مسئلہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر۔ وہ جھوٹی نبوت کے اداکار کہاں ہیں؟ وہ جھوٹی نبوت کے اداکار کہاں ہیں؟ اور یہ شعر نہایت قابل توجہ ہے۔ ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ، ازواج پیغمبر کی شان کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ النبی اولاد المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کہتے ہیں نبی کی شان یہ ہے کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ازواج کی شان یہ ہے کہ وہ کل مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ آپ کی نظر کر دوں، شاید مسئلہ سمجھ آ جائے، دل میں بیٹھ جائے۔ جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے میں اس کو اپنی ماں مانتا ہوں، مگر کس بنیاد پر؟ میرے والد گرامی نے کہا کہ یہ آپ کی ماں ہے، میرے نانا جان حضور فقیہ اعظم نے بتایا کہ یہ آپ کی امی ہے، میرے گھر والوں نے میرے عائشہ وفات میں خبر دی کہ یہ آپ کی ماں ہے۔ میں ان کے کہنے پر اپنی جنم دینے والی ماں کو ماں مانتا ہوں۔ اب بڑی قابل توجہ بات، جس نے مجھے جنم دیا اس کو مانتا ہوں اپنوں کی گواہی پر ماں۔ تو سچ بتائیں، اپنوں کی گواہی پر اگر میں ماں مانوں تو رب کی گواہی پر ماں نہیں مانوں؟ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جو لوگوں کی گواہی پر مومنوں کی ماں نہیں ہے، اور رب کی گواہی پر مومنوں کی ماں۔ یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، میری ماں آپ کی ماں کو کوئی بھونکے، حلالی اولاد حلالی لطفہ برداشت کر دے، اور جو ازواج مطہرات کو بھونکے اس سے تو سلام دعا رہنی چاہیے، کوئی گل نہیں، محلے دار ہے کوئی سی یہ غیرت پیدا کرے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ازواج کے گستاخ بھی ڈھونڈو، ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، جہنم کہہ رہا ہے، ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہے؟ کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہیں؟ کبھی امی عائشہ کی عزت کو اچھالے، کبھی امی حفصہ کی عزت کو اچھالے، کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو سیدہ فاطمہ پاک کبھی جانے ان کو بھونکے۔ یہ کوئی اور برداشت کر سکتا ہے؟ امام احمد رضا کا دنڈن کھانے والا ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہیں؟ ہائے ہائے۔ اور یہ بڑا قابل توجہ شعر، داروغہ جہنم کا ندا دے گا کہ پکڑو، داروغہ جہنم کا ندا دے گا کہ پکڑو، ناموس رسالت کے وہ غدار کہاں ہیں؟ ناموس رسالت کے وہ غدار کہاں ہیں؟
گونجے گا، بڑی قابل توجہ بات، سر حشر بھی گونجے گا۔ یہ لبیک کا نعرہ کرتے تھے تو اس نعرے کا انکار کہاں ہے؟ کرتے تھے تو اس نعرے کا انکار کہاں ہے؟ اور محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت، محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت۔ کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں؟ کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں؟ اور یہ نسبت سرکار کا انعام ہے، ورنہ یہ نسبت سرکار کا انعام ہے، ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں؟ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں؟ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں۔ ہزاروں حمدیں اللہ کے کائنات اور کروڑوں درود و سلام سید کائنات کی ذات والا تبارک کے لیے۔ الحمدللہ اس پاک محفل میں ہیں اور آپ حاضر ہیں، میں لیٹ آیا ہوں، آپ ذرا جلدی سے بیٹھے ہیں، مگر میں اتنا لیٹ نہیں ہوا جتنا میں کیا کیا ہوں۔ 12 بجے تقریر شروع ہو رہی تھی، اب 1 بجے شروع ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ 4 بجے تک تو چل نہیں جائے گی جی، اتنا جرمانہ تو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایسا میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں ہوگا۔ یہ جملہ مترجہ اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کی توجہ کو اپنی جانب میں مبذول کرا سکیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر انداز میں چھوٹی سی کام کی 2-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قیامت کے دن 2 قسم کے گروہ ہوں گے، بڑی قابل ہے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والوں کو اصحاب الجحیم کہا جائے، بائیں ہاتھ والوں کو اصحاب الشمال۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اصحاب الجحیم ہوں گے، جن کے عمل دائیں ہاتھ میں ہوں گے، جو بخشش پا چکے ہوں گے، پروانہ بخشش انہیں مل چکا ہوگا اور جنت کے راضی بنائے جا رہے ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پیارے سلام اللہ کا من اصحاب الجحیم، پیارے سونے مصطفیٰ اصحاب جحیم کی معاشر کے میدان میں نشانی یہ ہوگی کہ وہ آپ پر سلام پڑھنے والے ہیں، وہ آپ پر درود و سلام والے ہوں گے، دم درود والے ہوں گے، بم برود والے نہیں ہوں گے۔ یہ تو رہی معاشر کی بات۔ اب میں تھوڑا سا مضمون کو پھیلا بھی دیتا ہوں، پھر سلیٹ بھی دیتا ہوں تاکہ کسی دوسرے کا میں اپنا مطلب نہ مار سکوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کی ارشاد عالی شان ہے، وہیں سے بات شروع کرتا ہوں اور اسی تناظر میں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، شاید بہت سے دوستوں نے یہ حدیث پاک سنی پہلی بار، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث پاک کا میں ذمہ دار طالب علم ہونے کے ناطے۔ ہاں ایک چیز میں اور وضاحت کر دوں، ساڈے ایک مصیبت مولوی نواں مسئلہ بیان کر دیں گے نا، پاویں وہ 14 صدیاں میں چلا آ رہا ہو، یہ اسی تو پہلی بار وہ باجی اپنی علمی پہ ماتم کرو، مولوی پہ اعتراض نہ کرتے ہو۔ اگر عالم دین کسی کتاب سے دکھا نہ سکے پھر آپ اعتراض کریں، آپ کا حق بنتے ہیں، اور صرف ایسے ہی اعتراض کرنا مجھے اسے پہلی بار سنا نمیاں خبریں کرتے ہو، یہ بات غلط ہے، اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ، میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھ محمد پر کثرت سے درود، کثرت کے ساتھ کیا کیا کرو؟ درود و سلام پڑھا کرو۔ درمیان میں ایک اور بات شیئر کرتا چاہتا، یہ صاحب نے کوئی سادہ ذہنی مسئلہ کہتے ہیں، آپ میں سے میرے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، سلام ہوا کی راہ و رسم ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، آپ نے کتاب سنا، کتاب میں حضور کے تذکرہ جب سنا تو حضور کے پیار والی باتوں کی وجہ سے ان سے تھوڑا سا پیار ہو گیا، الفت ہو گئی، آپ نے سوچا کہ یار اشرفی صاحب سے تھوڑا سا تعلق بنا لیں، ایمان سے بتائیں تقریر ختم ہوگی، پروگرام ختم ہوگا، میں یہاں سے جانے لگوں گا، جس شخص کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں تعلق ان سے بنا لوں، وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ اس کے جواب دینے وہ سب سے پہلے سلام کرے گا، کہے گا السلام علیکم،
کہے گا تم سلامت رہو، میں کہوں گا تم بھی سلامت رہو. پتہ چلا جس سے تعلق نہ ہو، میری بات کو ذہن میں رکھنا، جس سے تعلق نہ ہو یا کمزور ہو یا ٹوٹ چکا ہو، پھر سے جوڑنا ہو یا تعلق بنانا ہو، اس کے لیے کیا کام ہے؟ پہلا سلام. تو جب امتی کا تعلق امتی سے بنانا ہو تو سلام سے بنتا ہے. تو بولیے پھر مان جاؤ امتی کا تعلق اگر نبی سے بنانا ہے تو وہ بھی سلام سے بننا ہے. اس کا آغاز بھی درود و سلام سے ہو گئے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا حضور نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو. اچھا ایمان سے بتائیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. کثرت سے درود و سلام حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ صرف درود پڑھو، فرمایا کثرت سے درود پڑھو. کیا کثرت سے درود پڑھنے کا یہ معنی ہے کہ اذان سے پہلے بھی نہ پڑھو، نماز کے بعد بھی نہ پڑھو، چلتے پھرتے بھی نہ پڑھو، سلام ہی نہ پڑھو، سلام ہی نہ پڑھو، سلام ہی نہ پڑھو، سلام ہی نہ پڑھو؟ کیا یہ کثرت ہے؟ اور میں سید السادات کی بات آپ کو سنا دوں. القول البدیع کتاب کا نام امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جلیل القدر محدث اس بات کو لا رہے ہیں. حضرت علی بن حسین بن علی کون ہے جانتے ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو کربلا کے میدان میں امت کے اندر حضور کا فیض دینے کے لیے قدرت کی طرف سے بچائے گئے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضور آپ کے نانا کریم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اندر 73 گروہ بن جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جنتی ہوں گے. تو حضرت آپ گھر والے حضرات کی ارشاد فرما دیں کہ جنتی کون ہوگا؟ میں نے نانا کی حدیث نہیں سن، فرمایا کہ وہ جماعت والے ہوں گے، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، مان علی و صحابی میرے اور میرے صحابہ کے راستے میں چلنے والے ہوں گے. عرض کی سوال کرنے والے نے کر دی ہوگی، میں یہ تصورات کی بات کر رہا ہوں کہ حضور یہ سمجھ میں آ گیا کہ 70 میں حق اہل سنت، 73 گروہوں میں حق کون ہوگا؟ اہل سنت. اچھا اہل سنت حق ہوں گے. اچھا امام آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر ہر بندہ اپنے آپ کو کہنے لگتا ہے میں بھی سنی ہوں، میں بھی اہل سنت ہوں، میں بھی اہل سنت ہوں، تو پھر سچا کون ہے؟ اس کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے؟ بڑی قابل بات. یہ باتیں میں یوں کہہ رہے کہ میں قرآن و سنت کے مورتی لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، کھڑے اور صاف اور ستھرے. جس کے نصیب میں ہوگا، دل و دماغ میں بیٹھے گا، مرتے دم تک وہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا، اس کو موت آئے گی تو عقیدہ حق پر. اس لیے کہ سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں وہ سنی ہوں جو میرے قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا نعرہ رسالت. سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے. سنی کہلانا بھی کوئی کمال نہیں، سنی ہونا کمال ہے. اور سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے. صاحب نے فرمایا تھا نا پانی پرن سہیلیاں گنگا رنگ چڑھے اور بھریا اس کا جانتی تیسرا توڑ چڑھا. مرن پہلے بستر اتار کے سنیے میں جو نکل جانے فرشتے عذاب دیں گے. بچاؤ اپنے ایمان اور عقیدے کو. تو ایمان کی بارگاہ میں عرض کی. اچھا سچ بتائیں اس وقت یہ دیکھے تھے نہیں؟ قسم ہے رکھتے دو جہاں کی وہ بندہ جس نے سیدنا امام زین العابدین سے سوال کیا معاشرے کے میدان میں، میرا آمنا سامنا اس بندے سے ہو گیا، میں اس کے پہنچوں گا. بھلا کیوں؟ میں اسی لیے پہنچ کروں گا کہ اے بندہ خدا، تیرے دور میں تو یہ پرابلم ہی نہیں تھی. یہ پرابلم تو 14 صدیوں بعد ہمارے پاس آئی تھی. تم نے ڈسکس کر کے ایمان کی زبان سے جواب سن کر ہمارے لیے حق کی راہ کا تعلق کر دیا. اس نے پوچھا ہوگا کہ حضور جب اپنے آپ کو سنی کہلانے والے بھی بڑے ہو جائیں گے، ہم بھی اہل سنت والے جماعت ہیں. یہ بل کو سمجھا کرو درمیان میں جب باندھا ہے، اس بل کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو ہر کوئی کہے کہ ہم بھی اہل سنت وال جماعت ہیں. اب تو وہ جو کہتے ہیں کسی کی تقلید ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت وال جماعت ہیں. تو میں سمجھا کون، حق پر کون، کوئی نشانی. اگر میں بیان کروں نا آپ نے کہنا ہے کہ اچھی اپنی طرف کھینچ کے لے گیا.
شاہ صاحب کی طرح اگر بیان کریں تو آپ کہیں گے اپنی طرف کھینچ کے لے گئے. امام احمد رضا کی بات کریں آپ کہیں گے اپنی طرف کھینچ کے لے گئے. تو چلو چھٹو اس وقت بات کرتے ہیں جب بیٹا بھی کوئی تھا ہی نہیں. سیدنا امام زین العابدین تو ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں. آپ کی زبان سے سنتے آپ نے فرمایا لوگوں جب امت کے اندر یہ بہت سے فرقے اپنے آپ کو اہل سنت کلیم کرنے لگے اس کی وجہ ہے مارکیٹ جتنی شہر ایمان زیادہ ہو گئے نا 2-3 نمبر پھر مارکیٹ ظاہر نہ ہو. اہل سنت چونکہ یہ حق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اوپر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر وہ سارے کے ساتھ ایسی بھی سنی. اب سچے سنی کی نشانی کیا ہے؟ سنی امام زین العابدین کی زبان سے القول بڑی میں یہ بات نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. یہاں بھی مر جاؤں تو معاشرے کے میدان میں ابھی گارنٹی کو نہیں دیتا میں کو بھی دے رہا ہوں. سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں سنو اگر ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگ جائے اور سنی کہنے لگ جائے تو انہیں پہچاننا ہو کہ سچا سنی کون ہے. تو فرمایا من علامات اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی المختار. آپ نے فرمایا کہ اگر جاننا پہچاننا ہو کہ سچا سنی کون ہے تو فرمایا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہے. وہ کیا کرنے والا ہوگا؟ وہ درود بند نہیں کروائے گا. وہ درود بند اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہیں بند کر دو. نماز کے بعد کیوں پڑھتے ہیں بند کر دو. جمعے کے بعد کیوں پڑھتے ہیں بند کر دو. جلسے کے بعد کیوں پڑھتے ہیں بند کر دو. درود بند کرانے والا سچا سنی نہیں درود کو بلند کرنے والا سچا سنی ہے. بہانے بنا بنا کے پڑھے یہ ہے کثرت. تو آپ نے فرمایا کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو. یہ درمیان میں بات اس لیے کر دی تھوڑا سا عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ سنی ایسی قوم ہے سبحان اللہ جنہیں لایا دلیلوں نے نہ ڈر. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں نے یہ سمجھا سنی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی گل سنی جاؤ. جس کو کوئی نہیں سنتا جس کی گھر والے نہیں سنتے آپ اس کو بھی سن لے. وگرنہ ہوتی تھی ٹوپی گھر والی نہیں کھول کے دیکھتی تو سننا نہیں. افسوس کا مقام ہے نہیں مطلب تو اپنے علماء کو سننے کا وقت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں حضور نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجو سلام بھیجو. آقا کیوں بھیجیں گے مگر ہمیں پتہ بھی تو چلنا چاہیے تو اس کا فائدہ کیا ہے. ہمارے اندر ذہن جو ایسے ہوتے ہیں نا جو تھوڑا سا لالچ بھی ہوتا ہے نا اپنی آخرت. تو حضور یہ ارشاد فرما دیں کثرت سے آپ پر درود و سلام کیوں بھیجیں وجہ کیا ہے ملے گا کیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں سنیں میرے آقا کا فرمان. حضور نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ لأن أفضل ما تسألون عني في القبر. رسول اللہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے غلاموں مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے مجھے محمد کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. اس سے واقعی ذمہ دار آخرت کی تیاری اور بھی کراؤں دے وہ مولوی صاحب پڑھے تو آخرت کی شور پاتے ہیں ٹی وی دے بھی بہ جاتے ہیں آخرت کی تیاری. نام لینا میرا معمول نہیں ہے. آخرت کی تیاری کرو. میں نے کہا مولانا کہاں سے کریں؟ آخرت میں نمازیں پڑھو. میں نے کہا کیوں؟ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. میں نے کہا بھائی سب تھوڑا سا مسئلے کی وضاحت کر دیں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ ہمارے سب سے پہلے محشر میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا مگر سوال ہوگا کس سے یہ بھی تو بتائیں. ہندو سے سوال ہو سکھ سے سوال ہو غیر مسلم سے سوال ہوگا. یہ اس سے سوال ہوگا جو مومن فائنل ہو چکا ہوگا اور کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی کوئی ٹیسٹ ہے. اس سے پہلے بھی کوئی ٹیسٹ ہے جہاں پہ یہ پتا چلے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے. اگر مومن ہے تو پوچھا جائے گا کتنی پڑھ کیا ہے اور غیر مسلم ہے سیدھا جہنم میں. اس پر میں ہم سے بات سنا ہے جتنی
ساری رات بیٹھ کے کرتے تھے ایویں پر بیٹھے تھے یہ سو کچھ لوگ باتیں کریں گے تو تین کھاتی ہے ساری رات لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہے بڑی قابل توجہ بات سیدنا عثمان بن عفان دورے داماد مصطفیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کے گھر میں نبی کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئی سوائے سیدنا عثمان غنی کے اس لیے آپ کو ذمہ العین کہتے ہیں ہم حضور کے سارے صحابہ کی عظمت کو سلام کرنے والے آپ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں کثرت سے گریا کرتے روتے ہیں ساتھیوں نے پوچھا سنگیوں نے پوچھا حضور جب گریا کرنا ہوتی ہے تو کس لیے روتے ہیں آخرت کی بات ہوتی ہے آپ کتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کے روتے حضور سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کیوں نہ رو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور کو فرماتے ہوئے کہ آخرت کی مناظر میں سے پہلی منزل قبر ہے جو قبر میں جس کو آسانی مل گئی اسے آسانیاں ملتی جائیں گی اور جو قبر میں پھنس گیا وہ پھر پھنستا اس طرح جائے گا تو پتہ چلا آخرت کی مناظر میں سے پہلی منزل کیا ہے اچھا آخرت کی تیاری پھر کہاں سے شروع کرنی چاہیے حشر سے یا قبر سے بولیے قبر سے اب تعین کہاں پہ ہونا ہے مومن ہے یا منافق کافر وہ قبر میں ہونا ہے وہ کہاں پہ ہونا ہے قبر میں ہونا ہے حضور نے فرمایا لوگوں مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو درود و سلام کے ساتھ میرے ساتھ تعلق پیدا کر لو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے مجھ محمد کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث بیان کی تو چیٹ آ گئی اس کا ویسے شکریہ جو چیٹ بھیجے کم از کم مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بعد میں 2 بندوں کو لے کے کھڑا ہو جائے پاٹ رنگ دینا کی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے علماء سے بات نہیں کرتے ریڑھی پہ خربوزے بیچنے والے سے کہیں گے میں دیکھو نا ملاد پہ لکھا گیا خربوزے بیچے تو ملاد کیسے جو جس کا کام ہے اس سے پوچھیں خیر وہ چٹ آ گئی میں نے وہ چٹ کو کھول کے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا آپ نے فرمایا ہے قبر میں سب سے پہلے حضور کے بارے میں سوال ہونا ہے میں نے کہا پہلا یہ جھوٹ ہے میں نے نہیں کہا کہ حضور کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ میرے بارے میں سوال ہونا ہے پہلی چیز دوسری چیز میں نے کہا کہ ہاں حضور کے بارے میں سوال ہونا ہے اس نے نیچے لکھا ہوا تھا پھر مرد کو اور معدین ہوتی ہے تو سوال ہونے ہیں قبر میں پہلا سوال ہونا ہے مرد تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہونا ہے معدین تیرا دین کیا ہے بڑی قابل توجہ بات جب یہ 2 سوال پہلے ہونے ہیں تو حضور کا سوال پہلے کیسے ہو گیا کہ اس نے سوال کیا اپنے تئیں اس نے بڑی دور کی چلائی اپنے تئیں اس نے بڑی دور کی چلائی مگر آؤ سنیو اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے بھی ویلے نہیں ہوتے جسے وہ نصیب ہو جائے پھر اللہ پاک اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتے ہیں میں نے کہا دیکھیں بھائی مشہور ہے